بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوں اور وہ بہت زیادہ امیر ہو، لیکن کم تنخواہ کے باعث یہ خواہش کم ہی پوری ہو پاتی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مختصر سی صورت بتائیں گے جس کو اگر آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد مالا مال کر دیں گے۔ آپ کے گھروں کے جو مالی حالات خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی رزق میں کمی کا مسئلہ ہے، اگر رزق میں بندش ہے، کاروبار میں بندش، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کو الٹا اس میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے۔ تو آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ خاص آپ نے نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ جو قرآن پاک کی ایک سورت میں آپ کو بتاؤں گا، اس سورت کو اپنے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اس عمل کو روزانہ کرنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی آپ کے گھروں کے جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جو پریشانیاں تھیں، جو بھی کام پیسوں کی کمی کی وجہ سے روکا ہوا تھا، وہ کام آپ کا جو خاص عمل ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ شروع میں درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں، پھر آپ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگو گے وہ مل جائے گا، اور بہت جلد گھروں کے جو مالی حالات ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو غربت ہے، تنگ دستی ہے، وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ساری زندگی آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اور ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس عمل کو کرے، اس عمل کو کر کے وہ بھی فیض یاب ہو جائیں۔